جب وہ زیادہ بوڑھے ہو گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ اپنے ایک بھتیجے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا۔ اس قسم کی روایات کی بنیاد پر فقہائے کرام نے وکیل خصومت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور اس کے لیے اجرت لینے کو بھی درست قرار دیا ہے۔ البتہ جس طرح دوسرے شعبہ زندگی میں اسلام کی اخلاقیات کا ایک امتیازی دائرہ ہے اور حلال و حرام کے اصول و ضوابط ہیں جن کا لحاظ کیے بغیر کسی بھی شعبے کی مروجہ صورتوں کو مکمل طور پر اسلامی قرار نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح وکالت کے باب میں بھی اسلامی اخلاقیات کا دائرہ دوسرے نظاموں سے مختلف اور ممتاز ہے۔ اس شعبے کو مکمل طور پر اسلامی شکل دینے کے لیے ان اخلاقیات کی پابندی کا اہتمام بہرحال ضروری قرار پائے گا۔ مثال کے طور پر ایک پہلو کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ کسی مقدمے میں ایک وکیل کسی بھی فریق کی طرف سے اس کے موقف کی وضاحت کے لیے پیش ہو سکتا ہے اور اسے اس پر معروف طریقے سے فیس لینے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن جس شخص یا فریق کے بارے میں وکیل کو خود یقین ہو جائے کہ اس نے فی الواقع جرم کیا ہے تو کیا اسے اس جرم کی سزا سے بچانے کے لیے اس کا نمائندہ بننا اور اسے سزا سے بچنے کے لیے از خود مختلف ہیلے اور طریقے سکھانا جرم میں معاونت نہیں ہے؟ قرآن کریم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہدایت کی ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، لیکن اثم والعدوان یعنی گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو، یعنی بر والتقوی میں ایک دوسرے کے معاون بنو اور گناہ اور ظلم میں معاون نہ بنو۔ اس لیے ایک شخص کے مجرم ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد اسے بچانے کی کوشش کیا جرم میں اس کے ساتھ تعاون نہیں ہے؟ اور کیا یہ طرز عمل سوسائٹی میں جرائم میں اضافے کا سبب نہیں ہے؟ اس ایک پہلو پر اپنے تحفظات کے واضح اظہار کے ساتھ ہم اصولی طور پر وکالت کے پیشے کو اسلامی نقطہ نظر سے ایک جائز پیشہ سمجھتے ہیں، اور اگر القاعدہ اور طالبان کے نام پر کسی نے اسے غیر اسلامی قرار دیا تو اس کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اسلام سوسائٹی میں امن کو برقرار رکھنے اور اس کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے اور رائج الوقت قانون کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حاکم وقت اگر تمہاری حق تلفی بھی کر رہا ہو تو اس کی اطاعت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ان دونوں ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی کے خلاف احتجاج کرنا، اپیل کرنا اور آواز اٹھانا تو مظلوم کا حق ہے، لیکن قانون سے انحراف اور فیصلوں سے بغاوت کا اسے حق نہیں ہے۔ البتہ مسلم اقتدار کی صورت میں مسلمان حکمرانوں کی طرف سے صریح کفر یعنی کفر بواہ کے ارتکاب پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مسلمانوں کو بغاوت کی اجازت دیتے ہیں، جس کے لیے فقہائے کرام نے شرط لگائی ہے کہ اگر کفر بواہ یعنی صریح کفر کے مرتکب مسلم حکمران کو عوامی بغاوت کے ذریعے تبدیل کر دینے کا غالب امکان نظر آ رہا ہو تو ایسا کرنا ضروری ہے، ورنہ خامخواہ عام لوگوں کو بدامنی کا شکار بنانا اور ان کی جان و مال کو خطرے میں ڈال دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم اسلامی ریاست کے لیے ہے۔ غیر مسلم ریاست کے لیے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ایسی صورت میں مسلمان یا ملک چھوڑ دیں یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے وہاں رہیں، لیکن قانون کی پابندی ان کے لیے ضروری ہوگی۔ اس وقت عالمی تناظر میں عراق، فلسطین، کشمیر اور افغانستان وغیرہ کے حوالے سے مغربی حکومتوں کا جو طرز عمل ہے، اس کے بارے میں صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ عالمی رائے عامہ اور غیر جانبدار مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں بالخصوص گرم خون رکھنے والے نوجوانوں کے ذہنوں میں اس کا رد عمل پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اس لیے آج کے ورلڈ میڈیا کی کھلی فضا میں دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف مسلمان نوجوانوں کے دل و دماغ میں رد عمل کے پیدا ہونے کو تو کسی صورت میں نہیں روکا جا سکتا اور نہ ہی اس کے اظہار پر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے۔ البتہ اس رد عمل کے اظہار کو مناسب حدوں کا پابند ضرور کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً برطانیہ میں رہنے والے مسلمان نوجوان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ عراق، فلسطین، کشمیر، افغانستان یا کسی اور جگہ کے مسلمانوں کی مظلومیت پر رد عمل کا شکار نہ ہوں یا اپنے رد عمل کا اظہار نہ کریں، کیونکہ ان سے یہ کہنا صریحاً زیادتی اور ناانصافی کی بات ہوگی۔ البتہ ہم ان سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ وہ اپنے جذبات اور رد عمل کے اظہار میں اپنے ملک کے احوال و ظروف، دستور و قوانین اور اپنے دیگر ہم وطنوں کے جذبات و احساسات کی ضرور پاسداری کریں اور اپنی حکومت مسلمان بھائیوں
اور دیگر برادران وطن کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر خاموشی کے ساتھ وقت گزارنے اور غلبہ اسلام کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جانے کی ہدایت کی تھی۔ صحیح مسلم۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی قبول اسلام کے بعد اسی قسم کی ہدایت کی تھی۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت حذیفہ بن الیمان اور ان کے والد محترم دونوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے تھے کہ راستے میں کافروں نے پکڑ لیا اور اس شرط پر چھوڑا کہ آپ دونوں ہمارے خلاف جنگ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ کفار کی قید سے رہا ہو کر دونوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر جنگ میں شرکت سے روک دیا کہ چونکہ آپ دونوں نے کفار کی یہ شرط منظور کر لی تھی، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹا موجود ہوتے ہوئے بھی غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ ان واقعات سے اس سلسلے میں اصولی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ افغانستان کا مسئلہ، پارلیمنٹ کے اجلاس سے توقعات۔ اکتوبر 2008۔ افغانستان میں برطانوی افواج کے کمانڈر بریگیڈیئر مازک سمتھ نے سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں جنگ جیتنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے طالبان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کی کوئی صورت اختیار کرنا ہوگی۔ ادھر عراق میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل پیٹریوس نے بغداد میں غیر ملکی میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردوں سے نمٹنے اور بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے بعض علاقوں میں طالبان کا کنٹرول ختم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ عراق میں حاصل ہونے والے تجربے کو افغانستان میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہر جگہ صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ جبکہ پاکستان میں امریکہ کی سفیر محترمہ NW پیٹرسن نے لاہور میں ایوان صنعت و تجارت کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ ہم افغانستان اور قبائلی علاقوں میں تعلقات عامہ کی جنگ ہار چکے ہیں اور امریکی پیغام نہیں پہنچا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ سے متاثرہ علاقوں کے لیے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر سالانہ دے رہا ہے، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیسہ وہاں خرچ ہونے کی بجائے درآمدی بل کی ادائیگی میں خرچ ہو رہا ہے۔ اس فضا میں 8 اکتوبر کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا، جس میں قانون نافذ کرنے والے اور حساس اداروں کے سربراہ پاکستانی عوام کے منتخب نمائندوں کو ملک میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ ملک کی عمومی صورتحال، امن عامہ کے بگڑتے ہوئے حالات اور قومی خود مختاری کے حوالے سے پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس اس حوالے سے انتہائی خوش آئند ہے کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور پارلیمنٹ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ نازک اور حساس ملکی صورتحال کے بارے میں براہ راست آگاہی حاصل کر کے اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے دے سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری کے اس بیان نے پارلیمنٹ کے اس اجلاس کی افادیت پر سوالیہ نشان لگا دیا کہ قومی پالیسی میں تبدیلی کی کوئی توقع نہیں کی جانی چاہیے، اس لیے کہ اگر آج میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو انہیں بھی اسی پالیسی پر عمل کرنا پڑتا۔ ویسے تو جناب خورشید احمد قصوری کے اس بیان سے پہلے بھی ملک کے ہر عام آدمی کا یہ تاثر رہا ہے کہ ہماری پالیسیاں نہ پارلیمنٹ طے کرتی ہے اور نہ ہی ملک کے اندر تشکیل پاتی ہیں، لیکن سابق وزیر خارجہ کے بیان نے اس عمومی تاثر پر مہر تصدیق ضرور ثبت کر دی، اور ملک کے عام شہری یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جب قومی پالیسیاں طے شدہ ہیں اور ان میں تبدیلی کسی کے بس میں نہیں ہے، تو پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور اس میں عوام کے منتخب نمائندوں کو بریفنگ کے اس اہتمام کے تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے باوجود ہم 8 اکتوبر کو منعقد ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نا امید نہیں، لیکن کچھ گزارشات ضرور ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف لڑے جانے والی اس جنگ کے عمومی تناظر میں یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ دہشت گردی کی کوئی تعریف اور اس کے مصداق طے کیے بغیر لڑی جا رہی ہے، جس میں کسی گروہ یا ملک کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر چڑھ دوڑنے کا اختیار صرف امریکہ کے پاس ہے،
اور اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کا کوئی غیر جانبدار فورم عالمی سطح پر موجود نہیں ہے۔ اس جنگ میں طالبان اور القاعدہ کے اس موقف کو نظر انداز کر دینا دلیل اور دانش کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں غیر ملکی مداخلت اور فوج کشی کے خلاف آزادی اور خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کا کوئی فورم غیر جانبدارانہ ماحول میں ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے رکھیں اور اپنی جانوں پر کھیل کر اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کریں۔ پاکستان کے اندر خودکش حملوں اور حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے بارے میں ہم بار بار واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کو جائز نہیں سمجھتے اور ملک کے بے گناہ شہریوں اور نہتے لوگوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے اسباب و عوامل سے آنکھیں بند کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تک اسباب کو دور نہ کیا جائے ان کے نتائج اور رد عمل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً سوات کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ انہیں وہی شرعی نظام دیا جائے جو پاکستان کے ساتھ ریاست سوات کے باقاعدہ الحاق سے قبل ان کے ہاں عدالتوں میں موجود تھا، مگر پاکستان میں شامل ہونے کا انہیں یہ صلہ ملا کہ انہیں عدالتی شرعی نظام سے محروم کر دیا گیا۔ حکومت اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے، چنانچہ 4 اکتوبر کو روزنامہ پاکستان لاہور میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق صوبہ سرحد کے سینئر وزیر بشیر احمد بلور نے اعلان کیا کہ آئندہ 2 ماہ کے اندر مالاکنڈ کے اضلاع میں شرعی نظام عدل ریگولیشن 2008 نافذ کر دیا جائے گا، جس کے تحت تمام فوجداری مقدمات کو 4 ماہ میں اور دیوانی مقدمات کو 6 ماہ میں نمٹانا لازمی قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ریگولیشن کا مقصد مالاکنڈ کے 7 اضلاع کے عوام کو فوری اور سستے انصاف کی فراہمی ہے۔ یہاں ضمناً جناب بشیر احمد بلور کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ کیا فوری اور سستا انصاف صرف مالاکنڈ کے 7 اضلاع کی ضرورت ہے اور صوبہ سرحد اور ملک بھر کے دیگر شہریوں کو اس سے محروم رکھنے کا آخر کیا جواز ہے؟ لیکن اس سے ہٹ کر ہم دہشت گردی کے خلاف مبینہ جنگ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جب سوات کے عوام کے اس مطالبے کو حکومت درست تسلیم کرتی ہے تو پھر جنگ کو طول دینے اور فوجی آپریشن کے ذریعے سوات کے عوام پر جنگ مسلط رکھنے کا کیا جواز ہے اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہماری اصولی گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے ان کے مسائل اور مجبوریاں بھی دیکھی جائیں، کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ ان لوگوں کی بھی نمائندہ ہے اور یہ بات اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر غلط طرز عمل اختیار کر لیا ہے اور ان کی حرکات سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو دیکھیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور انہیں کس طرح سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ صرف آپریشن اور فوج کشی کر کے پورے علاقے کو تہہ و بالا کر دینا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس لیے ہم عوام کے منتخب نمائندوں سے گزارش کر رہے تھے کہ وہ پوری صورتحال کا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جائزہ لیں اور محض بیرونی طاقتوں کی خواہشات کی تکمیل کی بجائے اپنے ملک کے مفاد اور قومی وقار کی پاسداری کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور زمینی حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ مغربی اقوام تو صرف اور صرف بزنس مین ہیں، عقیدے اور ایمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ اس مسئلے کو بھی بزنس اور پیسے کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہیں اور روپے پیسے کے سوا انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، جبکہ پاکستان اور افغانستان کے عوام ایمان اور عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روپیہ پیسہ ان کے نزدیک ہر حال میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اس جنگ میں عقیدے سے کمٹمنٹ جس درجے میں کار فرما ہے اس سے کوئی باشعور شخص بے خبر نہیں ہے۔ ایک طرف ڈالر اور اسلحہ ہے جبکہ دوسری طرف عقیدہ و ایمان اور قومی غیرت ہے۔ اس فرق کو نظر انداز کر کے اس مسئلے کا جو حل بھی نکالنے کی کوشش کی جائے گی وہ ناکامی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں دے گی اور عوام کے منتخب نمائندے یقیناً اس بڑی حقیقت کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع ہونے والے پاکستانی عوام کے منتخب نمائندوں کے سامنے اس وقت 2 بڑے چیلنجز تھے۔ ملک کی سرحدوں کے اندر غیر ملکی حملوں کی روک تھام کر کے قومی خود مختاری کا تحفظ کیسے کیا جائے اور ملک کے اندر خودکش حملوں کے ذریعے بے گناہ عوام کے قتل عام کو کیسے روکا جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بریفنگ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 8 اکتوبر کو طلب کر لیا، جس میں حساس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان پارلیمنٹ کے ارکان کو بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بحث کی جائے گی اور حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ صدر اور وزیر اعظم کا یہ اقدام موجودہ حالات میں یقیناً خوش آئند ہے۔ اس سے جہاں عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومتی اقدامات اور پالیسیوں کے بارے میں تفصیلات جاننے کا موقع ملے گا، وہاں حکومت کے ذمہ دار حضرات بھی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے عوام کے جذبات اور تاثرات سے مزید آگاہی حاصل کریں گے۔
ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی اور اس کے خلاف جنگ کے عنوان سے سر فہرست ہے، اور اس جنگ کا پھیلاؤ جوں جوں بڑھتا جا رہا ہے، عوام کے اضطراب میں اضافے کے ساتھ ساتھ قومی خود مختاری اور ملکی سالمیت کے بارے میں سوالات میں بھی شدت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ دہشت گردی کیا ہے اور اس کے خلاف جنگ کے اہداف و مقاصد کیا ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے گزشتہ چند روز کے دوران قومی اخبارات کے ذریعے سامنے آنے والی بعض رپورٹوں اور خبروں پر ایک نظر ڈال لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ 30 ستمبر کو شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا کہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی طرف سے کرائے جانے والے ایک عالمی سروے کے مطابق دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ اپنے سب سے بڑے ہدف القاعدہ کو کمزور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ 30 میں سے 22 ممالک کے افراد کے مطابق اوسطاً 22% رائے دہندگان کا خیال ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کی وجہ سے القاعدہ تنظیم کمزور ہوئی ہے، جبکہ سروے میں شریک 5 سے 3 رائے دہندگان کہتے ہیں کہ اس جنگ کا القاعدہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ القاعدہ اس جنگ سے مضبوط ہوئی ہے۔ 30 ستمبر کو ہی شائع ہونے والی ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کی سفیر NW پیٹرسن نے لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے کاروباری افراد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم افغانستان اور قبائلی علاقوں میں تعلقات عامہ کی جنگ ہار چکے ہیں اور وہاں امریکہ کا پیغام نہیں پہنچا سکے۔ امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ کے متاثرہ علاقوں کے لیے 1 ارب 70 کروڑ ڈالر سالانہ دے رہا ہے، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیسہ وہاں خرچ ہونے کی بجائے درآمدی بلوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہا ہے۔ 5 اکتوبر کو شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس کے ترجمان مارکوسی نے اسلام آباد میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کو دنیا کا نیا وار زون قرار دیا اور کہا کہ قبائلی علاقے مکمل میدان جنگ بن چکے ہیں۔ پاکستانی فوج طالبان کے خلاف برسر پیکار ہے، بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، فورسز کی بمباری اور جنگجوؤں کے خوف سے 2.5 لاکھ افراد نقل مکانی کر گئے ہیں اور کئی ہزار افغانستان میں داخل ہونے کے منتظر ہیں۔ ہزاروں افراد پناہ گزین کیمپوں میں پڑے ہیں اور وادی سوات جہنم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ 5 اکتوبر کو ہی شائع ہونے والی ایک اور خبر کے مطابق عراق میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل پیٹریوسی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردوں سے نمٹنے اور بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بغداد میں غیر ملکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں طالبان کا کنٹرول ختم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عراق میں حاصل ہونے والے تجربے کو افغانستان میں استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن ہر جگہ صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ 1 اکتوبر کو شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق افغانستان کے لیے یورپی یونین کے سابق اعلیٰ سفارتکار فرانسس فشال نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے حکمت عملی پر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو مزید تباہی و بربادی سے بچانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی سرگرمیوں اور حکمت عملی میں تبدیلی لائے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اتحادی افواج کی کارروائیوں کے دوران شہریوں کی ہلاکت کے باعث عوامی غم و غصے میں اضافہ ہوا ہے، جس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ 4 اکتوبر کو روزنامہ پاکستان میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مغربی ملکوں کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغربی ممالک اگلے 7 برسوں میں بھی افغانستان کو زیر نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ القاعدہ اور اس سے وابستہ لوگ اب بھی اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے 9/11 پر حملے کے وقت تھے۔ 6 اکتوبر کو روزنامہ پاکستان نے یہ خبر شائع کی کہ افغانستان میں برطانوی کمانڈر بریگیڈیئر مارک سمتھ نے اعتراف کیا کہ افغانستان میں فیصلہ کن فتح ممکن نہیں، اس لیے برطانیہ کو طالبان کے ساتھ ممکنہ ڈیل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کمانڈر مارک سمتھ نے کہا کہ افغانستان میں برطانیہ کا جنگ جیتنا ممکن نظر نہیں آتا، اس بارے میں عوام کو اپنی توقعات میں کمی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں عسکریت پسندی کی سطح کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، یہ کام افغان فوج کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور طالبان سے مذاکرات کر کے مسئلے کا سیاسی حل نکالا جا سکتا ہے۔ ان دنوں شائع ہونے والی 20 خبروں اور رپورٹوں میں سے ان چند خبروں کا ہم نے بطور مثال حوالہ دیا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ میں امریکہ اور اتحادیوں نے گزشتہ 7 برس میں کیا کچھ حاصل کیا ہے اور مستقبل قریب میں مزید کیا کچھ حاصل ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ دہشت گردی کا کوئی واضح مفہوم اور مصداق طے کیے بغیر لڑی جا رہی ہے۔